اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع کا آغاز عفا اللہ عنک لما اذنت لہم سے ہے، یعنی اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے منافقوں کو اجازت کیوں دے دی؟ یہ سوال ناراضگی یا عتاب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ رخصت دینے کا اختیار تو خود اللہ نے آپ کو دیا۔ چنانچہ فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیجئے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ عفا اللہ عنک لم اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان منافقوں کو غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت کیوں دے دی، یہاں تک کہ آپ پر سچے ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کرنے کی رخصت نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے جہاد میں نہ جانے کی رخصت وہی منافق لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، یعنی نہ مومنوں کا ساتھ دے سکیں اور نہ کفار کے ساتھ رہ سکیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ ہی نے ان کے جہاد کے لیے اٹھنے کو ناپسند کیا تو ان میں کاہلی بھر دی، اور ان کے رخصت مانگنے پر فرمایا گیا کہ تم بیٹھنے والوں یعنی بچوں، عورتوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے نقصان ہی میں اضافہ کرتے اور تم میں فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلا کر تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بے شک منافقوں نے پہلے بھی جنگ احد سے بھاگ کر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور اے محبوب آپ کے لیے تدبیریں الٹی پلٹیں، یعنی بہت سازشیں کیں، یہاں تک کہ حق آیا یعنی اللہ کی مدد، اور اللہ کا حکم یعنی دین اسلام غالب ہوا، اور وہ منافق اسے ناپسند کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان منافقوں میں سے کوئی آپ سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے جہاد میں نہ جانے کی رخصت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو وہ حضور کی مخالفت کر کے فتنے ہی میں پڑے ہیں،
اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے جیسے فتح اور مال غنیمت تو ان منافقوں کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہانے سے جہاد میں نہ جا کر اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی مصیبت پر خوشیاں مناتے ہوئے گھروں کو پلٹ جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے ہمیں وہی نفع و نقصان پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مددگار ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ آپ فرما دیجئے اے منافقوں، تم ہمارے لیے دو خوبیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے صرف ایک کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے آندھی، زلزلے وغیرہ کا عذاب ڈالے، یا ہمارے ہاتھوں قتل اور قید کا عذاب دے، لہٰذا تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ آپ فرما دیجئے اے منافقو، تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور ان منافقوں کے خرچ کا قبول نہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ نماز کے لیے صرف سستی کی حالت میں آتے ہیں اور ناگواری ہی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ اور اے محبوب آپ کو ان منافقوں کے کثیر مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، اور وہ تم میں سے ہیں نہیں، ہاں وہ لوگ اپنا نفاق ظاہر ہونے سے ڈرتے ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اگر وہ منافق کوئی پناہ گاہ یا غار
یا چھپ جانے کی کوئی جگہ پائیں تو رسیاں توڑاتے ہوئے یعنی بے تحاشا دوڑتے ہوئے اس کی طرف پھر جائیں گے۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور ان منافقوں میں سے کوئی وہ ہے جو صدقے بانٹنے میں آپ پر طعنہ زنی کرتا ہے، تو اگر ان صدقات میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جائیں، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس مال غنیمت پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اور دے گا، بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے، یعنی اسی سے امید رکھتے ہیں۔